تو جب اس ملک کے بادشاہ نے یعنی فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی اس کی پوری بادشاہی میں کوئی شخص بھی تعبیر نہ کر سکا، اس خادم نے یوسف کا ذکر کیا، اور جب یوسف فرعون کے سامنے آیا صرف ایک ہی گھنٹے میں فرعون کی موجودگی میں، جانتے ہیں کیا ہوا؟ یوسف پورے ملک مصر کا حاکم بن گیا۔ خدا کی فیور آپ کے لیے ایسا کر سکتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ کا خاندان کتنا غریب یا امیر ہے، اس کا تعلق صرف خدا کی فیور کے ساتھ ہے۔ اس کی فیور آپ کے لیے دروازے کھولتی ہے، فیور آپ کو صحیح وقت صحیح جگہ پر رکھتی ہے۔ آپ کو صرف اور صرف خدا کی فیور کی ضرورت ہے، آمین۔ لیکن ساری دنیا آپ کو اس طرح کی اچھی باتیں کہتی ہے کہ آپ کو مہنگے کپڑوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، اس طرح کی تعلیم کی، اس کی ضرورت ہے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ان سب کا مطلب ہے بیرونی چیزوں پر انحصار کرنا۔ اب دھیان سے سنیے گا کہ آپ یہ فیور کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ لوگ جو یہ دو تحائف حاصل کرتے ہیں، رومیو 5:17، یعنی وہ جو راست بازی کی بخشش اور فضل کو افراط سے حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ بادشاہی کریں گے۔ بس اگر کوئی ایماندار، کوئی مسیحی اپنی زندگی میں بادشاہی نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص سمجھتا ہی نہیں ہے ان دونوں تحائف کو جو آسمان سے دیے گئے، کثرت کا فضل اور راست بازی کا تحفہ۔ غور کریں گے، راست بازی کا تحفہ ہے۔ راست بازی کیا ہے پاسٹر پرنس؟ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی قابلیت ہے، یہ جاننا کہ آپ کے پاس خدا کی سی فطرت ہے، آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، یہ جاننا کہ آپ پر خدا کی مہربانی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کثرت کا فضل اور راست بازی کے تحفے کے ذریعے آپ زندگی میں بادشاہی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بائبل ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن میں لوگوں نے خدا کے فضل کا تجربہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا یوسف، اچھا نام ہے، وہ ایک غلام کی طرح بیچا گیا ایک مصری کو جس کا نام فوتیفار تھا، شارٹ فارم فوتی۔ اور فوتیفار کے گھر میں یوسف ایک غلام تھا۔ اس بارے میں سوچیں ذرا، اس کا کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں، کوئی تعلقات نہیں تھے اس کے، وہ بس ایک غلام تھا اس مصری کے گھر میں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جتنی دیر تک یوسف جب تک فوتیفار کے گھر میں رہا، خدا نے اسے اتنی فیور دی کہ یوسف سبھی غلاموں میں مشہور ہونے لگا۔ یوسف پر خدا کی اتنی مہربانی تھی کہ فوتیفار کی بیوی نے بھی نوٹ کیا، اور اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی فیور کے سبب سے آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسے قید میں ڈال دیا گیا کیونکہ فوتی کی بیوی نے کہا تھا اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس قید خانے میں بھی خدا کی فیور اس کے ساتھ تھی، اور پھر سے بائبل کہتی ہے کیونکہ خدا کی فیور اس پر تھی، اس کے ساتھ تھی، اس لیے اسے داروغہ بنا دیا گیا قیدیوں کا۔ تھوڑے ہی وقت میں، ٹھیک ہے، پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے، بادشاہ کے کسی خادم نے ایک خواب دیکھا جس کی کوئی تعبیر نہ کر سکا، لیکن یوسف نے کی، اور حتیٰ کہ کسی نے اس کو یاد نہ کیا 2 سالوں تک، لیکن اس خادم کے ذریعے۔ تو جب اس ملک کے بادشاہ نے یعنی فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی اس کی پوری بادشاہی میں کوئی شخص بھی تعبیر نہ کر سکا، اس خادم نے یوسف کا ذکر کیا، اور جب یوسف فرعون کے سامنے آیا صرف ایک ہی گھنٹے میں فرعون کی موجودگی میں، جانتے ہیں کیا ہوا؟ یوسف پورے ملک مصر کا حاکم بن گیا۔ خدا کی فیور آپ کے لیے ایسا کر سکتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ کا خاندان کتنا غریب یا امیر ہے، اس کا تعلق صرف خدا کی فیور کے ساتھ ہے۔ اس کی فیور آپ کے لیے دروازے کھولتی ہے، فیور آپ کو صحیح وقت صحیح جگہ پر رکھتی ہے۔ آپ کو صرف اور صرف خدا کی فیور کی ضرورت ہے، آمین۔ لیکن ساری دنیا آپ کو اس طرح کی اچھی باتیں کہتی ہے کہ آپ کو مہنگے کپڑوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، اس طرح کی تعلیم کی، اس کی ضرورت ہے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ان سب کا مطلب ہے بیرونی چیزوں پر انحصار کرنا، اس لیے یہ سب محفوظ نہیں ہے۔ فیور کے لیے اندرونی طور پر انحصار کیا جاتا ہے، یہ ایمان رکھنا کہ خدا آپ کو فیور دیتا ہے چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے پھٹے کپڑوں کے، کیونکہ یہی حالت یوسف کی تھی جب وہ غلام تھا اس وقت اور عمر میں۔ اس کے پاس پھٹے کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن خدا کی فیور کے سبب سے وہ سارے ملک کا حاکم بنا۔ اور ہاں، پیسہ آئے گا، ہاں، ترقی بھی آئے گی، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو اب آپ کو پرجوش کرتی ہیں، بلکہ خدا کی فیور ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں؟ آمین۔
ایک خاتون تھی جس کا نام آستر تھا. خدا نے اسے بیوٹی کانٹیسٹ میں فیور دی. یہ بائبل میں ہے, آستر کی کتاب میں. اور جتنی بھی خواتین وہاں پر موجود تھیں, چونکہ خدا کی فیور آستر پر تھی, بس آستر وہ خاتون تھی جسے بادشاہ نے چنا. اور بائبل واضح بیان کرتی ہے کہ آستر پر فیور ہوئی. کہیے فیور. بائبل کہتی ہے وہ جو افراد سے فیور یعنی فضل حاصل کرتے ہیں. نوٹ کریں دوبارہ, وہ جو افراد سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ رومیو 5, وہ جو افراد سے فضل, فیور یعنی گریس حاصل کرتے ہیں, وہ جو حاصل کرتے ہیں. آپ آج بھی حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کرنے کا مطلب کمانا نہیں ہے. جی ہاں, کچھ لوگ ایسی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں کہ آپ کو محنت کرنی ہے, بہت کچھ کمانا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. آپ کا کمانا آپ کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے. حاصل کرنا ایک تحفے کی طرف اشارہ ہے. خدا نے نہیں کہا کہ آپ کو اس کا فضل کمانا ہے اپنی کوششوں سے. خدا نے کہا آپ کو بس ریسیو کرنا ہے. ہیلو, خدا کی فیور چیزوں کو تبدیل کرتی ہے. آپ کو بہت تیز ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو بہت زیادہ دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے بس اس فیور کو, فضل کو ریسیو کرنا ہے. آپ کے ماں باپ کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں. کاروباری دنیا میں آپ کو صرف خدا کے فضل کی ضرورت ہے. خدا کے فضل کا ایک قطرہ بھی 10 سالوں کی محنت سے بھی کہیں زیادہ ہے. بائبل کہتی ہے جب آپ افراد سے فضل کو ریسیو کرتے ہیں, کہیے ریسیو, جب آپ خدا کی فیور فضل کو ریسیو کرتے ہیں, آپ زندگی میں بادشاہی کریں گے. کیا آپ نے ریسیو کی ہے؟ اسے اچیو کرنے کی کوشش نہ کریں. خدا کے پاس گھمنڈی لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. خدا چاہتا ہے آپ ریسیو کریں. اگر میں آپ کے لیے ایک تحفہ خریدوں اور آپ کے گھر آ کر کہوں ہلو سالگرہ مبارک ہو, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اور آپ کہیں اس کے کتنے پیسے دوں؟ پاسٹر پرنس بتاؤ کتنے پیسے دوں؟ آپ میری بشتی کر رہے ہیں, سوری بےعزتی کر رہے ہیں. سوری, ایک ہندوستانی باہر آ گیا, آپ نے میری بے عزتی کی ہے. میں کہوں گا نہیں چاہیے تو میں لے جاتا ہوں واپس. آمین. اگر میں آپ کو تحفہ دوں تو بہترین کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شکریہ. آپ کو کوئی فری آئی پوڈ دے, آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سست ریسیورز ہیں. ہم بہت ہی سست ریسیورز ہیں. آپ جانتے ہیں جب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اور یار آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا. یہ سچ ہے, اگر مجھے لانا چاہیے تھا تو یہ تحفہ کیسے ہوا؟ کیا میں نے آپ کا قرض دینا تھا؟ ہمیشہ ایسا کہتے ہیں, ارے یار نہیں لانا تھا, میں اس قابل نہیں ہوں. اگر آپ اس کے قابل ہوتے تو یہ آپ کی کمائی ہے, یہ آپ کی قابلیت کے بارے میں نہیں ہے. آمین. جب خدا آپ کو تحفہ دیتا ہے تو بہترین جواب آپ کیا دے سکتے ہیں؟ شکریہ.